اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام فطرس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام محرم ہے اور اسی موضوع سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یقیناً جو فضائل اور مناقب عزاداری حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ خود حدیث میں جو فرمایا کہ اللہ جس کی خیر چاہے اس کا دل راغب کر دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی طرف، یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت اس میں ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب محبت آ جائے تو ذکر بھی کرے گا، اور جس شخص کی خیر چاہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی رغبت ڈال دیتا ہے، اور جس شخص کی برائی چاہے اللہ اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا بغض جو کہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور کوئی بعید نہیں، یہ جو لوگ ہے جو عزاداری کے دشمن ہے یا سید الشہداء علیہ السلام، در حقیقت عزاداری کا دشمن یعنی خود سید الشہداء علیہ السلام کا دشمن، یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ اللہ نے ان کے اوپر، یہ ایک اللہ کا قہر ہے ان کے اوپر کہ یہ لوگ خود عزاداری اور حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کے دشمن ہیں اور ان کی زیارت سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے ان کے اوپر کہ جو اس دنیا میں یہ ضلالت اور یہ عذاب ان کے دلوں میں ہے، بالکل بیمار ہے، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو کربلا کی طرف یا خود ذکر سید الشہداء علیہ السلام کی طرف یا ان کے سامنے اگر سید الشہداء علیہ السلام کا حتی ذکر کیا جائے تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو شرف بخشا، اور یہ لوگ جو ہے وہ خود اللہ کی ایک خاص نظر لطف ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت سے محبت کرتے ہیں، عزاداریوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو منعقد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ عزاداری حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کے فوائد ہے کہ جس کی ایک خاص اس کی ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں روایات اور احادیث میں۔ یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے کہ اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ان کی اس عزاداری کی حرمت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، چونکہ بس اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عزاداری میں جو حق عزاداری ہے اس سے وہاں تک ان کے ذہن نہیں پہنچتے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جو عزاداری کے خلاف ہے، عزاداری کے آداب کے خلاف ہے۔ یقیناً ہر شیعہ کو عزاداری کے آداب کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، جس کی جتنی بڑی فضیلت ہے اتنی ہی اس کے آداب بھی ہونے چاہیے۔ اللہ کون سی عزاداری ہم سے چاہتا ہے اور کون سی عزاداری کرنی چاہیے ایک شیعہ کو، اور عزاداری ایسی بھی نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بن جائے، لوگ تمسخر کریں یا اس قسم کے۔ البتہ دشمنی میں جو لوگ تمسخر کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ وہ بیمار آدمی جو ہے اس کی وہابی ہے، ناسبی ہے، مرتد ہے، وہ اس قسم کے لوگ دشمن اہل بیت ہے، اس کی تو کوئی وہ نہیں، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں کچھ ایسی چیزیں جو آداب عزاداری ہے وہ ہمارے لیے مشخص ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی کوشش اور ایسی عزاداری ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مرضی اور اہل بیت علیہ السلام کی مورد رضایت ہو، اس قسم کی عزاداری ہونی چاہیے۔ اور عزاداری یقیناً ایسی عزاداری ہو کہ جو چونکہ عزاداری کا جو اصل مقصد ہے وہ خود روح کی تسکین ہے، جو انسان کے تزکیہ نفس کا کیا اسباب بنتے ہیں عزاداری سے، تو ایسی عزاداری ہونی چاہیے کہ جو یقیناً ایک خاص اس میں ایک خاص ایسی کیفیت ہو کہ جس سے انسان کے روح کو تسکین حاصل ہو جائے اور اس کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ وہ دنیا سے عزاداری دنیا کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے، آخرت کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ یقیناً انسان جو ہے وہ ایک نہ ایک دن موت بھی حق ہے، تو اس کے لیے بھی آمادگی ہے۔ اور سب سے بڑی عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خود ظہور حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے یہ ایک آمادگی کا ذریعہ ہے، اور ایک یعنی خود محرم الحرام اور ماہ سفر، یہ وہ ہے سفر الاحزان، یہ ایک خاص ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ غور فرمائیں تو بس اوقات ایسے نوجوان جو کافی دور رہتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، ہر چیز سے دور رہتے ہیں، دنیا دار قسم کے جوان ہوتے ہیں، لیکن ان ماہ محرم اور سفر کی برکت سے ان لوگوں کی وہ روح جو ہے اس میں ایک ایسی تسکین آ جاتی ہے، اور ایک ایس قسم کی ان کی آمادگی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا سال جو ہے عزادار ہی رہتے ہیں۔ یعنی عزاداری سے مراد کیا ہے؟ عزاداری سے مقصد عزاداری کا یہی ہے کہ ان لوگوں میں جو ہے ان کی تزکیہ نفس ہو جاتی ہے۔ اور اسی موضوع پر انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور انشاءاللہ عزاداری کے فضائل ان کی زبانی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم بھی امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہ آمین، اور ہمیں ان کو انصار میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والوں میں شامل ہو سکیں۔
انشاءاللہ الہ آمین۔ قبلہ چونکہ وقت نہایت ہی مختصر ہے اور کچھ فنی خرابی بھی تھی جس کی وجہ سے جلدی ہم اہتمام نہ کر سکے، میں قبلہ اس مختصر وقت میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ عزاداری کی کیا فضیلت اور فوائد ہے، اور کیا عزاداری ترویج مذہب کا باعث بنتی ہے؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایام عزا بہرحال ترویج مذہب کے لیے تو بہترین فرصت ہیں جی، اور یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ فضیلت کیا ہے اور اس کے بعد پھر ترویج مذہب کا معاملہ، وہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جب ہم فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کا بیان ہے کہ مذہب کی ترویج ہو رہی ہے، یعنی فضائل کا سلسلہ ہے، چاہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہوں یا ایام کے فضائل ہوں یا کسی خاص مناسب کوئی فضیلت ہو، ماہ مبارک رمضان، ماہ محرم، کسی بھی ایام کے اگر ہم فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو فضیلت کا بیان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان ان ایام میں جو بھی اعمال و ارکان ہیں ان کو انجام دے اور اس سے خدا کا تقرب حاصل کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بین العلماء کا فرمان بھی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب کشتی نجات ہیں، سفینہ نجات ہیں، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا سفینہ جو ہے وہ زیادہ سریع ہے، زیادہ کرنے والا ہے، لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری افضل قربات جو علماء کی تعبیر ہے کہ وہ چیزیں کہ جو پروردگار عالم کے تقرب کے باعث ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے افضل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری۔ سبحان اللہ۔ لیکن عزاداری کا ایک بہت ہی مختصر سا مفہوم ہے کہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رونا، اب چونکہ رونا کئی قسم کا ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ مثلا کوئی بھی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، انسان اس منظر کو دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس سے روتا ہے، گریہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر کیا ترحم یعنی رحم کھاتا ہے، اس لیے گریہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال یعنی گریہ بس اس حد تک محدود رہتا ہے کہ مثلا اگر اس طریقے کے کسی حادثاتی معاملات میں ہم روتے ہیں تو رویا اور اس کے بعد اس کے اوپر رحم آیا، بہرحال ہو سکتا ہے کچھ الفاظ بھی استعمال کریں ترحم کے کہ ہاں بہت برا ہوا اس کے ساتھ، ایسا ہونا چاہیے، تو اور پھر وقت گزر جائے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو گریہ ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ بہت بڑا ظلم ہوا یا بہت گویا بے دردی سے حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یا بہت ہی مثلا غیر انسانی اعمال ہیں کہ جو کربلا کے مظالم میں بیان کیے جاتے ہیں اور بہرحال مورخین نے جن کو لکھا ہے، تو صرف اور یہ وجہ نہیں تھی کہ ایک وقتی طور پر ان حادثوں کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد پھر روئیں اور اس کے بعد پھر ہمارا اس کا تعلق ختم ہو جائے۔ صحیح۔ اس لیے کہ پہلے مثال میں بیان کیا کہ جو حادثات ہوتے ہیں وہاں پر ایک لمحے کے لیے ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے قلبی، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم خود بھی فراموش کر جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بالکل۔ لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ امام مثلا بہت اچھی شخصیت تھے، بہت اچھے آدمی تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا تو ہم متاثر ہوئے اس ظلم سے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہمارا ان سے لگاؤ ہے، وہ محبت ہے کہ جس کی طرف ہمیں اسلام نے متوجہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں اور دیگر بہرحال بے شمار معصومین علیہ السلام کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین میں کیا محبت کے علاوہ اور کچھ ہے؟ تو یہ دین جو فضائل سے محبت ہے کہ جس کی بنیاد اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے کہ اگر انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے تو آگے سارے فضائل کے باب اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ بالکل، وہ محبت ہے، لگاؤ ہے۔ اب یہ لگاؤ کوئی ایک وقتی لگاؤ نہیں ہوتا کہ ہم مثلا جو ہے وہ
جیسے کسی حادثے میں ایک مرتبہ غم منا لیا، ایک مرتبہ رو لیا کافی ہو جائے، بلکہ یہ ہر دن کا لگاؤ ہے، ہر وقت کا لگاؤ ہے، ہر سال کا لگاؤ ہے۔ بے شک لہٰذا ہم مستقل اہل بیت علیہ السلام سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور محدود بھی نہیں۔ ہماری عزاداری الحمدللہ اس اعتبار سے بہرحال کچھ چونکہ مراسم ہیں، جی کچھ عزاداری کے بہرحال ایسے سلسلے ہیں کہ جن کو ہم ان 2 مہینوں میں زیادہ مناتے ہیں، ورنہ سال کے سال ہم عزاداری کرتے رہے۔ امام بے حسین علیہ شک السلام جس دن ہو جاتا ہے وہ دن ہمارے لیے گریہ کا باعث ہوتا ہے، اس وقت ہم روتے ہیں۔ لہٰذا اصل اس عزاداری کے پیچھے یا اس عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، وہ بے لگاؤ شک ہے، ہمارا نسلوں سے قائم و دائم ہے، لہٰذا ہم گریہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس محبت کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام سے اس لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، ایک سلسلہ، جی یعنی یہ واقعے کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد چونکہ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے جتنے بھی افراد ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور جن سے ہمارا تعلق ہے اور جن کی مودت اور محبت کو ہمارے لیے فریضہ قرار دیا گیا ہے، جی ان سے ہمارا لگاؤ رہے۔ بے شک لہذا ایک اگر واقعہ گزر چکا ہے کربلا کا تو وہ واقعہ ہی باعث ہوتا ہے کہ ہم آگے کے لیے تیاری بھی کرتے رہیں۔ بے شک لہذا بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کو، لعن اللہ امتن ظلمت کو، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت پہ، اور بس اسی پہ معاملہ ختم ہو جائے کہ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بہت برا کیا، ان کے اوپر لعنت ہو، جنہوں نے جی مثلا قتل کیا ان کے اوپر لعنت ہو، اور پھر یہی معاملہ ختم ہو جائے، یہیں پر گریہ ختم ہو جائے۔ نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یا لیتنی کنت معکم، جی بالکل کاش بے شک کے ساتھ ہوتے۔ یعنی اس کا مطلب عزاداری کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ماضی سے بھی جڑا ہوا ہے اور ہمارے مستقبل سے بھی وابستہ ہے۔ بے شک لہذا اس عزاداری میں ہماری قوم اور ہماری ملت کے لیے ماضی کی تاریخ کے اعتبار سے عبرت ہے، اور مستقبل کے اعتبار سے ایک تیاری اقامات کی ہے۔ بے شک یعنی پر وقت سلسلے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بنیادیں بہرحال یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی گویا محدود اور مختصر بھی نہیں ہے کہ جن کو سمیٹا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام شخصیت اور عظمت کے حوالے سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ اور رونے کا سلسلہ پروردگار عالم نے عالم نور سے عالم خاک تک رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک بے شک یہ کا جو سلسلہ ہے وہ عالم انوار سے شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک ابھی جناب آدم نام گویا زمین پر نہیں آئے ہیں، اور اس وقت پروردگار عالم نے جب جناب آدم سے وہ سہو ہوا اور وہ ترک اولا ہوا اور توبہ کا مرحلہ پیش آیا، وہاں پر روایات ہیں کہ جب جناب آدم کے سامنے جناب جبرائیل نے ان ناموں کا ذکر کیا جی تو امام حسین علیہ السلام کے نام پر آتے ہی جناب آدم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر جناب آدم سے پوچھا کہ برادر جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون سا نام ہے، یہ کیسی شخصیت ہے کہ جس کے نام آنے پہ ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں؟ جناب جبرائیل نے جناب آدم کو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت سے آشنا کیا اور واقعہ کربلا کا ذکر کیا۔ وہاں پر روایت کے جملے کہ جب یہ واقعہ تذکرہ جناب جبرائیل نے کیا فبکا آدم و جبرائیل علیہ السلام بکا تکلا، جناب آدم اور جناب ایسے گریہ کیا کہ جیسے کوئی خاتون کی جس کا جوان لال مر جائے وہ گریہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب آدم نے گویا جنت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر انبیاء کی گریہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب آدم خود جس وقت جناب حوا کی تلاش میں نکلے زمین پر آنے کے بعد حبوط کے بعد، تو کربلا سے گزر ہوا، اور وہاں پر گزرتے ہوئے بھی جناب آدم کو گویا ایک کرب محسوس ہوا، ایک بے چینی محسوس ہوئی۔ جناب آدم نے پروردگار عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کے کوئی دوسرا گناہ ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، یہ سرزمین ایسی ہے۔ اور پھر اس جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پہنچی تو وہ بھور میں آ جاتی ہے، ڈگمگا جاتی ہے۔ جناب نوح نے پروردگار عالم سے درخواست کی پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ پروردگار عالم نے گویا جناب نوح کو بھی خبر دی کہ یہ سرزمین کرب و بلا ہے، یہاں پر مصیبت کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ ہے قبلہ، ایک منٹ، بسم اللہ۔ اور
اس کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی نبی اور اس سرزمین سے گزرا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہوا ہے، ولادت سے پہلے اور ولادت کے موقع پر بھی پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور پھر پیغمبر اور السلام سب نے گریہ کیا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جناب ام سلمہ کو خاک کربلا عطا کیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی نشانی ہوگی، اور جب حسین شہید ہوں گے تو وہ خاک سرخ ہو جائے گی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہ ایک زمانے کے لیے محدود نہیں، 10 دن 2 مہینے کی بات نہیں کا معاملہ ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے عزادار اور وفادار انشاءاللہ۔ بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیے قبلہ۔ فی امان اللہ، شکریہ، جزاک خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ فرما رہے تھے، اور نہایت ہی پرمانہ گفتگو فرمائی مختصراً وقت میں، اور نہایت ہی وقت کے اختصار کے باوجود وہ تمام کے تمام مطالب کی طرف اشارہ کر دیا جو یقیناً ہر مومن کی دل کی آواز ہے۔ مولا تمام مومنین کو سلامت رکھے، اور آخر میں یہی ہے کہ کوششیں کرنی چاہیے کہ عزاداری کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا جائے، عزاداری میں ترقی ہونی چاہیے، پچھلے سال سے اس سال جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔